ہینزل اور گریٹل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام ہینزل تھا اور لڑکی کا نام گریٹل تھا۔ یہ بہت غریب تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ان کا بہت مشکل تھا۔ لکڑہارا سارا دن لکڑیاں کاٹتا تھا۔ ہینزل اور گریٹل کی ماں بہت بیمار تھی اور بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد گھر کا سارا کام کی ذمہ داری باپ پر آ گئی تھی۔ وہ دونوں بچوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا، گھر کے سارے کام بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے روزگار پر توجہ دے سکے۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے، تم کب تک اسی طرح تنہا زندگی گزارو گے اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہو گے؟ گھر کے سارے کام بھی تمہیں ہی کرنے پڑتے ہیں۔ سارا دن مصروف رہتے ہو تو کام پر کب جاؤ گے؟ گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میری مانو، تم دوسری شادی کر لو، اس طرح تم اپنا کاروبار بھی سنبھال سکو گے اور بچوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی ماں بھی مل جائے گی۔ بیٹا، میری بات پر توجہ دو۔ میرا خیال ہے کہ والدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ آخر کار میں کب تک اسی طرح بچوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، اور پھر اگر میں سارا دن گھر کے ہی کام کرتا رہا تو پھر بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے کاروبار تو بالکل ختم ہو جائے گا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ آخر کار اس نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد لکڑہارا اور اس کے بچے خوش تھے۔ لکڑہارے کی جو گھر کی ذمہ داریاں لکڑہارے پر پڑ گئی تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، اور اب وہ اپنے کاروبار پر توجہ دینے لگا تھا، اور بچوں کو ان کی ماں بھی مل گئی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ستیلی ماں نے اپنا ستیلا پن دکھانا شروع کر دیا۔ جب لکڑہارا کام پر چلا جاتا تو ان کی ستیلی ماں بچوں کو بہت غصہ کرتی، ڈانٹتی، اور ایک دن اس نے یہ کہا، شرارتی بچوں، آ جاؤ، کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ سارا دن تم دونوں کھیلتے کودتے رہتے ہو، تمہیں اور کوئی کام ہے کہ نہیں؟ دونوں بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ گریٹل اپنی ماں سے کہتی ہے، والدہ، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا چاہیے۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا کھانا اور دے سکتی ہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ نہیں، اور کھانا نہیں ہے، تمہیں بس ہر وقت کھانا 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 لگا رہتا ہے۔ یا تو تم بس کھاتی رہتی ہو یا پھر کھیلتی رہتی ہو، اور کھانا تمہیں دے دوں گی تو میں کیا کھاؤں گی، اور میں کیا بھوکی رہوں گی؟ بس اتنا تمہارے لیے کافی ہے۔ بچوں کو کھانا دینے کی بجائے وہ سارا کھانا خود کھا لیتی ہے۔ یہ لو گریٹل، یہ لو، میرا کھانا تم کھا لو۔ مگر بھیا، تم بھی تو بھوکے ہو نا، تم نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں بھیا، مجھے نہیں چاہیے۔ بھیا، تم اپنا کھانا خود کھاؤ، میں نے کھا لیا، بس کافی ہے۔ ہینزل اپنی ستیلی ماں کی ان چالاکیوں اور زیادتیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اپنی ماں کو بہت یاد کرتا تھا۔ دونوں بہن بھائی اپنے باپ کو بھی ان کی ماں کی زیادتی نہیں بتا سکتے تھے، وہ بس اپنی ماں کو یاد کر کے اداس رہتے تھے۔ ممی، آپ ہمیں بہت یاد آتی ہیں، کاش آپ ہمارے ساتھ ہوتی، ہمیں پیار کرتی، ہمیں کھانا دیتی۔ ماں، آپ ہم سے دور کیوں چلی گئیں؟ ماں، آپ ہمیں بہت یاد آتی ہیں۔
باپ بہت محنت کرتا تھا۔ بارش کا موسم شروع ہوا تو لکڑہارے کا کام بھی کم ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ دوسری طرف اس کی بیوی ہر وقت خرچے کے لیے پیسے مانگتی تھی، اس سے لڑنے لگی تھی، اور ایک دن بیوی نے اس سے بہت جھگڑا کیا اور کہا، تمہیں خیال بھی ہے؟ تمہارے بچے ہر وقت کھانے کو مانگتے ہیں، میں کہاں سے لا کر دوں؟ تمہاری کمائی بھی اتنی نہیں ہے جو میں اچھے سے گھر چلا سکوں۔ تم کیوں شہر نہیں جاتے؟ شہر جا کے لکڑیاں بیچو، 4 پیسے زیادہ بھی ملیں گے اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی لکڑہارا شہر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ بچے کہتے ہیں، بابا جلدی آئیے گا، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ ادھر ستیلی ماں بچوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہینزل، گریٹل، کہاں ہو میرے بچوں؟ ہینزل، گریٹل، ادھر آؤ، چلو میرے ساتھ چلو، میں جنگل جا رہی ہوں لکڑیاں اور تازہ پھل لینے، میرے ساتھ چلو۔ نہیں والدہ، میں نہیں جا رہا، میرا دل نہیں ہے، آپ اکیلی چلی جائیں۔ گریٹل، کیا تمہیں تازہ پھل اور سبزیاں نہیں کھانی؟ تم تو میرے ساتھ چلو گی نا؟ چلو۔ جی والدہ، کیوں نہیں، میں ضرور ساتھ چلوں گی۔ ہینزل بھیا، تم بھی میرے ساتھ چلو، بہت مزہ آئے گا۔ چلو نا بھیا، ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ چلو بچوں، اپنی اپنی ٹوکریاں ساتھ لے چلو، چلو جلدی کرو۔ ہینزل کو ماں کی میٹھی باتوں سے چلاکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ماں آج اتنا میٹھا بول رہی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ ہینزل کو کیونکہ شک ہوا تھا کہ بابا گھر نہیں ہیں اور والدہ ہمیں کھانے اور گھمانے کے لیے باہر لے جانا چاہ رہی ہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے، تو ہینزل نے اپنے ساتھ ٹوکری میں کچھ پتھر رکھ لیے تاکہ اگر راستہ بھول جائیں تو ان پتھروں کی مدد سے راستہ ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اور یہ بات ہینزل کو اس کی ماں نے بتائی تھی کہ اگر کبھی جنگل جاؤ اور راستہ بھول جانے کا ڈر ہو تو ساتھ اپنے کوئی ایسی چیز لے جاؤ جس کو راستے میں نشان کے طور پر پھینکتے جاؤ، تاکہ جب جنگل سے واپس لوٹو تو راستہ نہ بھٹکو اور اپنے گھر آرام سے پہنچ جاؤ۔ وہ لوگ جنگل کے لیے نکل گئے۔ وہ لوگ راہ چلتے جا رہے تھے اور ہینزل ٹوکری میں سے پتھر نکال کر ایک ایک کر کے پھینکتا جا رہا تھا۔ ہینزل کی ماں بہت چالاک تھی، اس نے ہینزل کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ گریٹل چلتے چلتے بہت تھک گئی تھی اور بھوک سے برا حال ہو گیا تھا۔ گریٹل نے کہا، ہینزل بھیا، ہینزل بھیا، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے اب اور نہیں چلا جا رہا، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، میں آگے اور نہیں چل سکتی۔ والدہ، والدہ رک جائیں، میں اور نہیں چل سکتی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا تو بچوں، تم دونوں یہاں رکو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں اور یہاں سے کہیں نہیں جانا، اچھا یہی رہنا، بس میں ابھی آئی۔ اور والدہ دونوں بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور راستے میں چلتے ہوئے اسے یاد آتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے ہینزل کچھ پھینک رہا تھا۔ جب وہ زمین کی طرف دیکھتی ہے تو اسے ایک پتھروں کی لائن نظر آتی ہے۔ وہ بولتی ہے، یہ ہینزل بہت ہی چالاک لڑکا ہے، اس نے ہوشیاری سے یہ کام کیا ہے تاکہ اگر وہ راستہ بھول جائیں تو دونوں گھر پہنچ جائیں۔ وہ پتھر ہٹا کر دوسری طرف پھینک دیتی ہے تاکہ دونوں بچے کبھی بھی گھر واپس نہ آ سکیں۔ ادھر گریٹل بھوک اور تھکن کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ بھائی بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت اداس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ والدہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں، کہا تھا ابھی آ رہی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے
اور وہ ابھی تک نہیں آئیں۔ چلو گریٹل، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں چلتے ہیں۔ گریٹل کہتی ہے نہیں بھیا، تھوڑی دیر رک جاؤ، کیا پتہ والدہ آ رہی ہوں۔ ہینزل نے کہا مجھے یاد ہے جب ہم گھر سے نکلے تھے تو میں نے ٹوکری میں کچھ پتھر رکھ لیے تھے تاکہ جب ہم جنگل کی طرف نکلیں تو راستے میں ایک ایک میں پتھر پھینکتا ہوا آ رہا تھا کہ ہم اگر راستہ بھول گئے تو ہم ان پتھروں کی مدد سے گھر واپس پہنچ جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں، ہم آرام سے ان پتھروں کی مدد سے گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے لیکن راستہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیسا وقت ہے آیا، میرا بھول بیٹھا ہوں، نہ تیرا ساتھ ہے سایہ، دکھوں نے آن گھیرا ہے، تو لوٹ کے آ جا، بس تیرا پیار ہے سچا، بہن بھی بھوکی ہے میری، میرا بھی حال ہے برا، بابا کا ساتھ ہے چھوٹا، تو دنیا چھوڑ چلی ہے، کہاں میں در بدر بھٹکوں، کس کا لوں سہارا، تو بس اب لوٹ کے آ جا، آ جا، آ جا، ماں، میری ماں، میری ماں۔ دونوں بچے چلتے جا رہے تھے اور انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں انہیں سامنے ایک گھر نظر آتا ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے۔ بچوں سے پوچھتی ہے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم جنگل اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے اور ہماری والدہ کہیں کھو گئی ہیں اور ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بوڑھی عورت بولتی ہے آ جاؤ، اندر آ جاؤ، مجھے تم دونوں بھوکے پیاسے لگتے ہو، اندر آؤ، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، پھر تم آرام سے اپنے گھر چلے جانا۔ بوڑھی عورت نے دونوں بچوں کو بہت ہی شاندار کھانا دیا۔ بچوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے بچے بولے آپ کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے، ہماری ماں ہماری راہ دیکھتی ہوگی۔ بوڑھی عورت بولتی ہے تم یہاں رک جاؤ رات کو، ابھی بہت رات ہو گئی ہے، میں صبح تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گی۔ بچوں نے انکار کر دیا۔ ہینزل اور گریٹل جیسے ہی دروازے کی طرف پہنچے، بوڑھی عورت نے دروازہ بند کر دیا اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ تم دونوں نے کیا سمجھا ہے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گی؟ تم دونوں کو میں ہی اپنے گھر لے کر آئی ہوں۔ میں ایک جادوگر میں ہوں اور میں بہت دن سے بھوکی ہوں۔ مجھے تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سوپ بنا کے پینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب میں تم دونوں کا سوپ بنا کے پیوں گی۔ پہلے میں اس لڑکے کا سوپ بناؤں گی۔ اے لڑکی، اگر تمہیں اپنے بھائی کی زندگی پیاری ہے تو تم میرے ساتھ میرے گھر کا کام کرو، ورنہ میں سب سے پہلے
तुम्हारा ही सूप बना के पी जाऊंगी। हा 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 हा। बूढ़ी औरत दोनों बच्चों को घर में कैद कर लेती है और ग्रेटल को घर के कामकाज पर लगा देती है और हैंसल को पिंजरे में बंद कर देती है। और वो ये कहती है कि जब तक तुम काम करती रहोगी मैं तुम्हारे भाई को नहीं खाऊंगी, और जहाँ तुमने काम करना छोड़ा, ज़रा भी सुस्ती दिखाई, वहीं मैं तुम्हारे भाई का सूप बना के पी जाऊंगी। नहीं, आप मेरे भाई को नहीं खाना। आप जो बोलेंगी मैं सब करूंगी। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी। प्लीज आप मेरे भाई को नहीं खाना। ग्रेटल जादूगरनी के घर का काम करने लग जाती है। उधर हैंजल और ग्रेटल का बाप शहर से वापस आ जाता है और वो दोनों बच्चों को घर में तलाश करने लगता है। बच्चों को ना देखकर वो अपनी बीवी से पूछता है, बेगम, ओ बेगम, बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं बच्चे कहाँ गए। मैं घर से बाहर गई थी सामान लेने के लिए, और मैं नसीहत करके गई थी कि बच्चों घर से बाहर नहीं निकलना। मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, और जब मैं घर वापस आई तो बच्चे नहीं थे। मैंने उन्हें जगह जगह तलाश किया, वो मुझे कहीं नहीं मिले। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए हैं। तुम कैसी माँ हो? तुम मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकी। क्या मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी कि तुम मेरे बच्चों के साथ जुल्म सितम करो और मेरे बच्चे कहीं गुम हो जाएं, घर छोड़ के चले जाएं? अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बच्चों के साथ ये सलूक करोगी तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अगर मेरे बच्चे नहीं मिले तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, पता नहीं कहाँ गए होंगे। मैं उनको कहाँ ढूंढूं? अगर नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हैंजल और ग्रेटल के बाबा उन दोनों की तलाश में घर से निकल जाते हैं। चलते चलते वो जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। बीवी भी उसके साथ चल देती है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। वो जंगल की तरफ जाते हैं, बच्चों को आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता। उधर जादूगरनी ग्रेटल को कहती है, चलो इधर आओ, मेरे साथ ये आग जलाने में मदद करो। मैं आज तुम्हारे भाई का सूप बना के पीऊंगी। लेकिन मुझे आग जलाना नहीं आती। मैं कैसे आग जलाऊंगी? तुम्हें आग जलाना नहीं आती? चलो तुम मेरी आग जलाने में मदद करो। इधर आओ लड़की, तुम मुझे सामान दो, मैं आग जलाती हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं आज तुम्हारे भाई की यखनी बना के पी जाऊंगी। जैसे ही जादूगरनी आग जलाने की तैयारी करती है, ग्रेटल को एक तरकीब सूझती है। ग्रेटल सोचती है जादूगरनी जैसे ही आग जलाएगी मैं इसको आग में धक्का दे दूंगी, और ऐसा ही होता है। जैसे ही जादूगरनी आग जलाती है, ग्रेटल पीछे से दौड़ती हुई जाती है और ज़ोर से जादूगरनी को उस आग में धक्का दे देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। ग्रेटल उस जादूगरनी की जादू की छड़ी से अपने भाई को आज़ाद कराती है और अपने भाई से कहती है, भैया शुक्र है तुम बाहर आ गए। भैया, इस जादूगरनी ने एक कमरे में बहुत सारे बच्चों के बुत बना रखे हैं, और भैया वहाँ पे बहुत सारे संदूक भी हैं। भैया जल्दी से आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे ही हैंजल और ग्रेटल दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ हैंजल देखता है बहुत सारे बच्चों के मुजस्समे रखे होते हैं और बहुत सारे संदूक जिनमें कीमती हीरे जवाहरात और जेवरात रखे होते हैं। हैंजल ग्रेटल से जादुई छड़ी लेता है और उन बच्चों को वापस उनकी असली हालत में लेकर आता है। वो सब जादूगरनी के घर से बाहर निकल आते हैं।
ہینزل جادوئی جھاڑویں تیار کرتا ہے اور ان پر یہ لوگ سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں گریٹل کو اپنے بابا نظر آتے ہیں جو ان کو آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ ہینزل اور گریٹل جلدی سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے بابا کے گلے لگ جاتے ہیں۔ ہینزل گریٹل اپنے بابا کو اپنی سوتیلی ماں کی ساری بات بتاتے ہیں۔ ان کی ماں بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ ہینزل اور گریٹل سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے، بچوں، ہینزل، گریٹل، مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت زیادتیاں کی ہیں۔ تم دونوں مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میں آئندہ اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، تمہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کروں گی۔ تم دونوں مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ ہینزل اور گریٹل کہتے ہیں، کوئی بات نہیں والدہ، آپ نے جو بھی کیا ہم نے آپ کو معاف کیا۔ آپ ہماری بڑی ہیں، آپ ہم سے معافی نہیں مانگے، اور جو کچھ بھی ہوا شاید وہ اچھے کے لیے ہی ہوا ہو، کیونکہ ہم بہت غریب تھے، اور اب دیکھیں اس جادوگرنی کے پاس سے ہمیں کتنے سارے زیورات ملے ہیں۔ اب ہم سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ ہینزل، گریٹل اور اس کے ماں باپ خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور یہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔